ہم بلوچستان کے ریسورس کیا اتنا ختم ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی لیگل ہے ہی نہیں بنتا. ایک نارمل آدمی اس وقت آپ بتائیں بجلی کا بل اپنا دے سکتا ہے؟ مطلب کہ سی ایس آر کو بالکل ہم نے ایک طرف کر دیا ہے. کہاں کام ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں، ہم سے مت پوچھو. ہم کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں؟ ورڈ آف دا ماؤتھ پہ آپ ان کو 2016 سے یہ سولر کا ایشو چل رہا ہے، لیکن ہم ایٹ لیسٹ ایک ڈائریکشن کی طرف تو ہم جائیں، کم سے کم گاڑی آگے تو بڑھے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی لسویلا کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہوگی. میں جب لسویلا کی بات کرتا ہوں تو میں اوور آل لسویلا کی بات کرتا ہوں. پچھلی دور حکومت نے ایک انیشیٹو لیا تھا اور انہوں نے یہ اقدام لیا تھا کہ بلوچستان میں ہم اسپیشل اکنامک زون ڈیولپ کریں، اور جس میں بوستان اور ہب یہ 2 اکنامک زون جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئے، یہ جس میں اسپیشل انسینٹیو دیے جائیں گے انڈسٹریز کو، اور جس سے جو ہے ہم یہاں کی جو صنعتی جو ادارہ ہے اور صنعتی جو ترقی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے. میں آپ کو انڈسٹریز کے حوالے سے ہٹ کر بھی ذرا سا ایک جنرل تھوڑا سا آج بتانا چاہوں گا کہ نگران حکومت میں اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے کہ جو محکمے مجھے ملے ہیں، انڈسٹریز، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور انرجی، اس کے قریب ہے وہ انڈسٹریل زون، جس سے فوکس یہی ہے کہ ہم سی پیک کو کس طرح ٹارگٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ وہاں ٹریڈ کو فروغ دیا جائے. تو یہاں آج ہم نے لیڈا سے ایک مکمل بریفنگ لی ہے. اس بریفنگ کے اندر موجودہ جو پروگریس ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے، اور اس میں جو مرکز سے ایک خاص طور پہ جس پہ کام ہو رہا ہے اور اپنے یہ بنیادی ہدف اگر ہو جائیں تو یہ بہت بڑی جو ہے اس میں جو ہے کامیابی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے صرف کے پروگرام کو دیکھا تو اس میں مجھے سب سے بڑا جو پروجیکٹ اس کے اندر نظر آیا وہ سعودیہ کی وہ جو آرام کو بہت بڑی آپ کی آئل ریفائنری کا پروجیکٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ لسبیلا اس میں فارچونیٹ ہو اور وہ آرام کو لسبیلا آ جائے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی لسبیلا کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہوگی. میں جب لسبیلا کی بات کرتا ہوں تو میں اوور آل لسبیلا کی بات کرتا ہوں تو اس میں دونوں ڈسٹرکٹس کو بیچ میں لے آتا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اگر یہ آ جاتا ہے تو یہ $10 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی، اور سعودینس کی جو ہے یہ انویسٹمنٹ ہوگی، اور یہ اگین اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا ایک حصہ کہ مطلب کہ سی ایس آر کو بالکل ہم نے ایک طرف کر دیا ہے، جبکہ اسے ویری امپورٹنٹ ہے. انہوں نے مجھے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بہت جدید اسپتال بنا رہے ہیں اب میں، اور ہم نے جو ہے بہت بڑا جدید ہاسپٹل بنا رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ اسکول کے حوالے سے ہم 600 اساتذہ کو اسٹوڈنٹس ہیں، یہی بول رہے ہیں، یونیفارم دے رہے ہیں، ان کو ہم پڑھا رہے ہیں. وہ اب کہاں ہے ڈیٹیلز اس کی، وہ چیزیں. جب اتنی بے روزگاری ہوگی تو ہم تصویر کے دیکھیں، ہمیشہ ایک رخ کو نہ دیکھیں. تصویر کا آپ کو جب بھی دیکھنا ہوگا اس رخ کو بھی ضرور دیکھیں. ایک نارمل آدمی اس وقت آپ بتائیں بجلی کا بل اپنا دے سکتا ہے اس موجودہ کنڈیشن میں؟ اب آپ جب وہ نہیں دے سکتا، اس کی حالت بری، اس کی فیملی کو کس طرح چلا رہا ہے، اور ایک ایوریج ہمارے 6-7 بچے نہیں ہیں. اب وہ گھرانہ جو اپنے گھر کو کس طرح گزر بسر کرے، مجبوری سے وہ باقی ان چیزوں میں آ جاتا ہے. تو بہرحال لوگوں نے مجھے کہا کہ ایسی سچویشن اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے، ایسا ہوگا بھی، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ لوگ آؤٹ سائڈر، ڈسٹرکٹ سے باہر کے لوگ ہیں، وہ جی ایکٹیویٹی. کیا آپ جب دیکھ رہے ہیں 75% لوکل امپلائیز ہیں وہ لگے نہیں ہیں. اچھا سی ایس آر کے علاوہ آپ کچھ اور کارپوریٹ کہاں کام ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں، ہم سے مت پوچھو، ہم کر رہے ہیں. اب وہ کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں؟ ورڈ آف دا ماؤتھ پہ آپ ان کو پیش رفت ہو. علی صاحب، آپ کے دونوں ڈپارٹمنٹس صنعت اور ایکسائز ماضی میں ان کی کرپشن کے قصے بہت عام ہیں، آپ کے بھی علم میں ہیں. تو اب اس کرپشن کو روکنے کے حوالے سے آپ کیا کرنا؟ دیکھیے، کرپشن یقیناً ایک ایسا عنصر ہے جس نے
پاکستان میں آپ دیکھیے جتنا بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نیب ایک الگ ادارہ ہے، اینٹی کرپشن ایک الگ ادارہ ہے، اور اسی طرح کے مختلف ادارے آتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ ایک حکومت جاتی ہے. جتنی بھی ہماری آپ کے 90 کی دہائی کے اندر جتنی بھی حکومتیں گئیں وہ سب ایک ہی سلوگن پہ گئی ہیں نا، کہ کرپشن پہ گئی ہیں. وہ گیا اس نے اس پہ الزام لگایا، وہ گیا اس نے اس پہ الزام لگایا. یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس کرپشن کے حوالے سے چاہے انڈسٹری ہو چاہے ایکسائز ہو، جہاں پہ بھی لوپ ہولز ہیں، جہاں پہ بھی چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں بہتر کرنا ہے اور اس کے اندر سے کالی بھیڑوں کو شناخت کر کے نکالنا ہے، کوشش تو کریں گے. ویسے پتہ ہے کالی بھیڑیں کہاں ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ ان بھیڑوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے.